بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم کسی وسیلے کو استعمال کریں یا ڈائریکٹ اللہ تک پہنچیں، یعنی اللہ تک جو راستہ جاتا ہے وہ ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے اے ایمان والو وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ تلاش کرو یعنی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرو. اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ احادیث میں ایک قصہ آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے اور تینوں کہیں جا رہے تھے، ایک سفر پہ تھے. راستے میں شدید آندھی چلی، طوفان آیا اور بارش شروع ہو گئی. تو انہوں نے چھپنے کے لیے ایک جگہ تلاش کی اور وہ تینوں ایک غار میں جا کے چھپ گئے تاکہ وہ بارش سے، آندھی اور طوفان سے بچ سکیں. تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ پتھر کا ایک بڑا سا ٹکڑا اوپر سے ایسے گرا طوفان کی وجہ سے کہ وہ آ کے ان کے غار کے منہ پہ رہ گیا اور اس طرح سے غار کا پورا دروازہ بند ہو گیا. تو یہ تینوں لوگ اندر پھنس گئے. انہوں نے بہت زیادہ ہلا کے اسے ہٹانے کی کوشش کی لیکن اپنی کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو ان تینوں نے دعا کی. ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ، میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں کچھ کام کرا رہا تھا اور میں نے کچھ مزدور رکھے. شام میں جب مزدوری لینے کا وقت آیا تو سارے مزدور میرے پاس آئے. ایک شخص اپنی مزدوری لیے بغیر ہی واپس چلا گیا. تو میں نے اس کی مزدوری کو اٹھا کے رکھا اور اس سے میں نے کوئی جانور خریدا اور پھر اس جانور سے بہت سارے جانور ہوئے اور پھر اسی طرح سے بہت سارے اونٹ ہو گئے ہمارے پاس اسی کے پیسے سے. بہت عرصے کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے بندے میری مزدوری دو. تو میں نے کہا کہ یہ سارے اونٹ تیرے ہیں. تو وہ سارے اونٹ لے کے چلا گیا، مجھے کچھ بھی نہیں دیا اور میں پھر بھی اس پہ خوش ہو گیا. اور یہ کام میں نے صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا. اگر میرے اس عمل کو آپ نے پسند کیا ہے تو پھر اس غار کے دروازے کو ہم سے کھول دے اور ہمیں اس سے نجات عطا فرما. تو وہ غار کا دروازہ کھل گیا تھوڑا سا، لیکن اتنا کھلا کہ وہ نکل نہیں سکتے تھے. تو دوسرے نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے پاس کچھ بکریاں تھیں جنہیں میں چرانے کے لیے جاتا تھا اور شام میں جب میں گھر واپس لوٹتا تو ان بکریوں کا دودھ دھو کے پہلے اپنے والدین کو پلاتا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں بہت دور نکل گیا اور واپسی میں مجھے بہت تاخیر ہو گئی، بہت لیٹ ہو گیا. جب میں پہنچا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میرے بچے بھوک سے جاگے ہوئے تھے. وہ رات بھر میرے پاؤں کے پاس بلبلاتے رہے کہ مجھے دودھ دے دیجئے. لیکن میرا جو طریقہ تھا کہ پہلے میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلاؤں پھر اپنے بچوں کو پلاؤں. رات بھر وہ لوگ رہے، تڑپتے رہے، بھوک سے بلبلاتے رہے، لیکن میں دودھ کا پیالہ لے کے اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا تھا کہ وہ جب جاگیں اور وہ پی لیں تو میں اپنے بچوں کو پلاؤں. اور یہ کام میں نے صرف اس لیے کیا تھا کہ آپ خوش ہو جائیں. اگر آپ میرے اس کام سے خوش ہوئے ہیں تو غار کے دروازے کو کھول دیجئے. جب اس نے یہ دعا کی تو غار کا دروازہ تھوڑا سا اور ہلا، لیکن اتنا سا کھلا کہ وہ باہر نہیں آ سکتے تھے. تو تیسرے نے دعا کی کہ اے اللہ، میری ایک چچا بہن تھی اور میری خواہش تھی کہ میں اس کے ساتھ گناہ کروں، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی اور وہ اس کے لیے تیار بھی نہیں تھی. ایک مرتبہ اس کو پیسے کی ضرورت تھی، وہ میرے پاس آئی. میں نے اس سے کہا کہ پیسے تو دیں گے لیکن گناہ کا موقع دینا ہوگا، زنا کا موقع دینا ہوگا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مجبور ہوں. تو جب میں اس پہ قادر ہو گیا، یعنی جب وہ تیار ہو گئی اور ہم لوگ تنہائی میں تھے اور میں گناہ کرنے کے بالکل قریب ہو چکا تھا، تو اس نے کہا کہ جو مہر اللہ نے مجھ پہ لگائی ہے، یعنی میرے جسم پہ، اس مہر کو بغیر حق کے نہ کھول، یعنی بغیر نکاح کے میرے ساتھ یہ کام نہ کرو. تو میں ہٹ گیا اور میں نے اس کو پیسے دے دیے اور یہ میں نے صرف اس لیے کیا تھا تاکہ آپ خوش ہو جائیں. اگر آپ خوش ہو گئے ہیں تو غار کے دروازے کو ہم سے کھول دیجئے. پھر آندھی چلی اور غار کا دروازہ تھوڑا سا اور ہل گیا اور اتنا کھل گیا کہ یہ تینوں باہر نکل آئے. حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ انسان اللہ تک پہنچنے کے لیے، یعنی اپنی دعا کو قبول کروانے کے لیے، اپنے اعمال کا وسیلہ اختیار کرے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ کو اپنی دعا قبول کروانی ہو، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات کہنی ہو، تو آپ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے. اور حدیث میں بھی ہے کہ آپ حاجت کی نماز پڑھ لیں اور اس نیکی کے ذریعے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ، میں نے 2 رکعت نماز آپ کے لیے پڑھی ہے، میری دعا کو قبول کر لیجئے. یہ ہے وسیلہ، اپنے عمل کا وسیلہ. ایک ہوتا ہے انسان کا وسیلہ، یعنی دعا مانگنا وسیلے سے. انسان کے ذریعے، انسان کے وسیلے سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب مدینے میں بارش نہیں ہوتی تو حضرت عمر حضرت عباس کو لے کے باہر آتے کہ یہ حضور کے چچا ہیں، ان کی برکت سے بارش برسا دیجئے. بارش ہو جاتی تھی.
ایسی باتیں ہیں، لیکن وسیلے کو ضروری نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اب وسیلے کے بغیر دعا ہی نہیں کر رہے ہیں کہ دعا قبول ہی نہیں ہوگی. یہ درست نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے وسیلے سے دعا مانگنے کی. رہی بات یہ کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مزارات پہ جاتے ہیں، قبروں پہ جا کے ہم قبر والے سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کر دیں. یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کی قبر پہ جائیں اور پھر اس سے کہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو کچھ نہیں سنا سکتے، یعنی مردے سنتے نہیں ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ اگر بندہ نیک ہے اس کی روح کہاں ہے؟ علیین میں. بندہ برا ہے تو اس کی روح کہاں ہے؟ سجین میں. وہ قبر میں اس کی روح ہے ہی نہیں تو وہ سنے گا کیسے؟ ہماری ضرورت کیسے جانے گا وہ؟ اور اللہ تک اس کو اور کوئی کام نہیں ہے، وہاں علیین کی اپنی زندگی گزارے گا یا وہ آپ کی دعائیں سنتا رہے گا؟ اور جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے کہو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تو ہم کسی اور کو کیسے پکار سکتے ہیں؟ تو یہ جو ہم نے ایک تصور بنایا ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ہم ایسے گنہگار ہیں کہ ہماری دعا اللہ قبول نہیں کرے گا، اسی لیے ہم بزرگوں سے کہتے ہیں. قرآن شریف کہتا ہے کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے کہو. کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو میں بہت قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنا یہ قرآن شریف کی آیت بتا رہی ہے ہمیں. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان بزرگوں سے کہیں گے اور یہ بزرگ اللہ سے کہیں گے، یہ غلط فہمی میں ہے. اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگیں، مدد چاہیے اللہ سے مدد مانگیں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا یا غلام اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اے بچے جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، جب بھی مدد چاہیے اللہ سے مدد مانگو. تو ہم اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں، ہمیں کسی اور کا ذریعہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ جی. تو یہ دو باتیں تھیں بڑی اہم تھیں. ایک تو میوزک کی شرعی حیثیت کہ میوزک کی اسلام میں کیا حیثیت ہے اور اسلام اس کو حلال کہتا ہے یا حرام کہتا ہے، اور دوسری یہ بات تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ تک اپنی دعا کو ڈائریکٹ پہنچا سکتے ہیں یا انڈائریکٹ. تو ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک اپنی دعا پہنچا سکتے ہیں. بہت سے لوگ جو مزار سے مانگتے ہیں ان لوگوں کو بولتے ہیں نا کہ آپ مطلب ایسا کیوں کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کیوں مانگتے ہیں؟ تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ اچھا ایک بات بتاؤ. ہم لوگ بولتے ہیں کہ وہ تو قبر میں ہے تو قبر والے تو سن نہیں سکتے ہیں. تو بولتے ہیں کیا کہ اچھا ایک بات بتاؤ شہید جو ہے وہ کیا ہے؟ تو بولتے ہیں شہید زندہ ہے. تو بولتے ہیں کہ شہید جب زندہ ہے تو بزرگ کیسے مر سکتے ہیں؟ شہید کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں. شہید بزرگ سے تو بڑا ہے نا. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جب شہید زندہ ہیں تو بزرگ بھی زندہ ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں وہ بھی زندہ ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شہید کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور انہیں اپنے رب کے پاس روزی مل رہی ہے. لیکن کسی اور کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ فلاں بھی زندہ ہے. اور شہید سے ہم مانگ تو نہیں سکتے ہیں، وہ زندہ ضرور ہے لیکن ہم اس سے مانگ نہیں سکتے ہیں. مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگیں گے. اس دنیا میں موجود شخص ہماری مدد نہیں کر سکتا ہے. ہاں اگر ہم نے آپ سے کتاب مانگ لی یہ مانگنا الگ ہے، ہم آپ کو معبود سمجھ کے نہیں مانگ رہے، ہم آپ کو اللہ کا سفارشی سمجھ کے نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ یہ تو ہم ایک انسان ہونے کی حیثیت سے مانگ رہے ہیں کہ آپ مجھے یہ کتاب دے سکتے ہیں. لیکن اس سے جو مانگنا ہوتا ہے حاجت روائی کروانی ہوتی ہے، وہ الگ مانگنا ہے، وہ شرک میں شامل ہے.